السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، فروری کی 22 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کی وزارت خزانہ کی طرف سے جاری ہونے والی ایک تازہ رپورٹ میں پاکستان کی معیشت کو درپیش جن خطرات اور چیلنجز کی نشاندہی کی گئی ہے، ان میں مالیاتی عدم توازن، بڑھتے ہوئے قرضے، موسمیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات، سرکاری ملکیت میں چلنے والے اداروں کا بڑھتا ہوا خسارہ اور صوبائی حکومتوں کی مالی بے ضابطگیوں اور گورننس کے چیلنج شامل ہیں۔ پاکستان کی وزارت خزانہ کی طرف سے سن 2023-24 کے مالی سال میں پاکستانی معیشت کو درپیش خطرات کے بارے میں جاری ہونے والی تازہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ چند سالوں کے دوران پاکستانی کرنسی کی قدر میں کمی سمیت کئی دیگر عوامل کی وجہ سے ملک میں مہنگائی کی شرح اتار چڑھاؤ کا شکار رہی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نئی حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ملک کی معیشت کو پائیدار بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے بڑے فیصلے کرنے ہوں گے جو آسان نہیں ہوں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ، کانگریس کے اراکین اور آزادی اظہار کی تنظیمیں پاکستان پر زور دے رہی ہیں کہ وہ آزادی اظہار کا احترام کرتے ہوئے ایکس سمیت سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو بحال کرے۔ پاکستان میں پلیٹ فارم ایکس پر بندش کے بارے میں صحافیوں کے تحفظ کی بین الاقوامی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹس نے ایکس پر اپنے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس تک رسائی مسلسل 5ویں دن بھی محدود ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے ملک بھر میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کو بحال کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس عقیل احمد عباسی نے سماجی رابطے کی ایپ ایکس کی ملک بھر میں 5 روز سے بندش کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پی ٹی اے اور دیگر فریقین سے آئندہ سماعت پر تفصیلی جواب طلب کر لیا اور پی ٹی اے کو بلا جواز انٹرنیٹ، ویب سائٹس، ایکس اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بند کرنے سے روک دیا۔ پاکستان کی چین سے ملحقہ شمالی گلگت بلتستان صوبے کو ملک کے دیگر علاقوں سے ملانے والی شاہراہ قراقرم کو شدید بارشوں اور برف باری کے نتیجے میں گرنے والے تودوں کے باعث جمعرات کی صبح سے ہر قسم کی آمد رفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ سیاحوں اور دیگر لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کی خاطر کیا گیا ہے۔ گلگت بلتستان حکومت کے ترجمان فیض اللہ فراق کا کہنا ہے کہ دیامر چلاس سے ملحقہ خیبر پختونخوا کے ضلع کوہستان کے مختلف مقامات پر شاہراہ قراقرم سے تودے ہٹانے کا کام جاری ہے جو جمعرات کی رات تک مکمل ہو جائے گا۔ پاکستان کی سپریم کورٹ کی جانب سے احمدی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے شخص کو ضمانت دینے کے معاملے پر ملک کے مختلف مذہبی، سیاسی جماعتیں اور تنظیمیں احتجاج کر رہی ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاکستان میں مقامی میڈیا اور سوشل میڈیا پر سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح پر ایک وضاحتی اعلامیہ جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس وقت ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے مسلمان کی تعریف سے متعلق دوسری آئینی ترمیم سے انحراف کیا ہے۔ درحقیقت ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ فیصلے میں کہا گیا کہ اگر ایف آئی آر کو جوں کا توں تسلیم بھی کر لیا جائے تو اس پر ان دفعات کا اطلاق نہیں ہوتا جو مقدمے میں درج کی گئی ہیں۔ سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ عدالتی فیصلوں پر مناسب اسلوب میں تنقید بھی کی جاتی ہے، لیکن نظر ثانی کا آئینی راستہ اختیار کیے بغیر تنقید کے نام پر یا اس کی آڑ میں عدلیہ یا ججوں کے خلاف منظم مہم افسوسناک ہے اور آئین کی دفعہ 19 میں اظہار رائے کی آزادی کے حق کی حدود کی خلاف ورزی بھی ہے۔
تفصیلات کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آئیے۔ افغانستان کے بنیاد پرست طالبان نے جمعرات کو 2 افراد کو سر عام پھانسی دے دی جنہیں الگ الگ واقعات میں قتل کا مجرم قرار دیا گیا تھا۔ طالبان کے سپریم کورٹ نے کہا کہ سزائے موت جنوب مشرقی شہر غزنی کے ایک فٹ بال اسٹیڈیم میں دی گئی۔ بڑی تعداد میں عدلیہ اور سرکاری افسران کے ساتھ ساتھ رہائشیوں نے بھی اس کارروائی کو دیکھا، لیکن کسی کو بھی اسٹیڈیم میں سیلولر فون اور کیمرے لانے کی اجازت نہیں تھی۔ اقوام متحدہ نے طالبان کی جانب سے دی جانے والی کڑی سزاؤں کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہیں اور انہیں روکنا چاہیے۔ طالبان نے اس تنقید کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا فوجداری نظام اور نظام حکومت اسلامی اصولوں اور رہنما اصولوں پر مبنی ہے۔ بھارتی حکومت نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس سابق ٹویٹر کو حکم دیا ہے کہ وہ ان 177 اکاؤنٹس کو بلاک کر دے جو کسانوں کے احتجاج سے متعلق ہیں۔ الیکٹرانک اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت نے وزارت داخلہ کی ہدایت پر یہ حکم جاری کیا ہے۔ ایکس نے جمعرات کو ایک بیان میں کہا کہ حکومت کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے ہم ان اکاؤنٹس کو صرف بھارت میں بلاک کر رہے ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ پوسٹس کو بلاک کرنے کے حکومت کے حکم کو چیلنج کیا گیا ہے جو التوا میں ہے۔ اس کے مطابق وہ قانونی مجبوریوں کے سبب حکومت کے حکم کو شائع نہیں کر رہا ہے۔ ایکس کے اس بیان پر نہ تو حکومت کی جانب سے تاحال کوئی رد عمل سامنے آیا ہے اور نہ ہی کسان تنظیموں کی جانب سے۔ البتہ کانگریس نے اسے جمہوریت کا قتل قرار دیا ہے۔ پولیس کے مطابق اسرائیل کے زیر کنٹرول مغربی کناری میں ایک یہودی بستی کے قریب جمعرات کو 3 فلسطینی بندوق برداروں نے گاڑیوں پر خودکار ہتھیاروں سے فائرنگ کر کے ایک شخص کو ہلاک اور 8 کو زخمی کر دیا۔ پولیس نے کہا کہ تینوں حملہ آوروں کو موقع پر ہی ہلاک کر دیا گیا ہے اور جائے وقوع پر تلاشی کے دوران ایک اور حملہ آور کا پتہ چلا جس نے فرار ہونے کی کوشش کی، تاہم اسے بھی گولی مار دی گئی۔ اسرائیل کی داخلی سیکیورٹی سروس نے حملہ آوروں کی شناخت محمد ظواہرہ، قتیم ظواہرہ اور احمد الوحش کے نام سے کی ہے۔ یوکرین کی فوج نے آج جمعرات کے روز بتایا کہ روسی افواج نے گزشتہ رات 10 ڈرونز اور 1 میزائل سے حملہ کیا۔ یوکرین کی فضائیہ نے کہا کہ ملک کے فضائی دفاع نے 8 ڈرونز کو تباہ کر دیا۔ یوکرین پر روس کی جارحیت کا آغاز 24 فروری سن 2022 کو ہوا تھا اور اب اس کے 2 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر 7 سرکردہ صنعتی ممالک کے گروپ کے رہنما یوکرین کے لیے اپنی حمایت پر تبادلہ خیال کے لیے ہفتے کے روز ایک ورچوئل میٹنگ کرنے والے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کیرین ژان پیئر نے بدھ کو صحافیوں کو بتایا کہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی بھی مذاکرات میں شرکت کریں گے اور یہ کہ گروپ ان اقدامات پر غور کرے گا جو مل کر روس کو جواب دہ ٹھہرانے کے لیے اٹھائے جا سکتے ہیں۔ امریکہ روس کے خلاف یوکرین پر حملے اور الیکسی نیوالنی کی حراست میں ہلاکت پر پابندیوں کے ایک نئے پیکج کی بھی تیاری کر رہا ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے بدھ کو نامہ نگاروں کو بتایا کہ امریکی کارروائی ایک مضبوط پابندیوں کا پیکج ہوگا، لیکن اعلان میں تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔ یورپی یونین نے بھی بدھ کو روس کے خلاف اپنی نئی پابندیاں عائد کرنے پر اتفاق کیا۔ روسی فرموں کے علاوہ پابندیوں میں روس کو فوجی ٹیکنالوجی فراہم کرنے والی چینی کمپنیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ یورپی یونین کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈیر لیئن نے کہا کہ ہم پوٹن کی جنگی مشین کو کمزور کرنا اور کرملن پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں۔ یوکرین کی سیکیورٹی سروس ایس بی یو نے جمعرات کو کہا کہ اس بات کے شواہد ملے ہیں کہ روس نے یوکرین پر کئی حملوں میں شمالی کوریا کے میزائلوں کا استعمال کیا تھا
جس میں 20 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ تحقیقات کے مطابق روسی فوجیوں نے یوکرین پر شمالی کوریا کے 20 سے زیادہ ہتھیار استعمال کیے، جن سے کم از کم 24 شہری ہلاک ہوئے اور 100 سے زیادہ شدید زخمی ہوئے۔ روس کی جانب سے فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ برازیل میں بدھ کے روز G20 گروپ کے اجلاس میں مغربی ملکوں کے وزرائے خارجہ نے یوکرین پر حملے کے لیے روس کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون نے بند کمرے کے ایک اجلاس میں کہا کہ روس سے اس جارحیت کا بدلہ لینا چاہیے۔ امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، جرمنی، اٹلی، فرانس اور ناروے کے اعلیٰ سفارتکاروں نے بھی 2 روزہ اجلاس کے پہلے دن ایسے ہی ریمارکس دیے۔ ناروے کے وزیر خارجہ ایسپین بارتھ ایدے نے صحافیوں کو بتایا کہ لیوروف نے کیمرون کے ریمارکس کا جواب بڑے سکون سے دیا، لیکن انہوں نے صحافیوں سے بات نہیں کی۔ ایران کی پارلیمنٹ کے امیدواروں نے جمعرات کو انتخابی مہم شروع کی ہے۔ مہسا امینی کی موت کے بعد سن 2022 کے ملکگیر مظاہروں کے خلاف خونریز کریک ڈاؤن کے بعد اس مہم کا آغاز ہوا ہے۔ سرکاری ٹیلی ویژن نے کہا کہ 15,200 امیدوار 290 نشستوں والے چیمبر میں 4 سال کی مدت کے لیے مقابلہ کریں گے، جسے سخت گیر موقف رکھنے والے افراد 2 دہائیوں سے کنٹرول کر رہے ہیں۔ گارڈین کونسل کے انتخابات کے نگراں ادارے نے 15,200 اہل امیدواروں کے نام بدھ کو وزارت داخلہ کو بھیجے، جو انتخابات کا انعقاد کرتی ہے۔ معروف بھارتی براڈ کاسٹر امین سیانی حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے ہیں۔ ان کی عمر 91 برس تھی۔ امین سیانی نے 1951 میں ریڈیو سیلون سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ انہوں نے اپنے منفرد اسٹائل کی وجہ سے جلد ہی شہرت پالی اور پھر نصف صدی تک انوکھے رنگ ڈھنگ کے ساتھ فلمی گیتوں کے متوالوں کے کانوں میں رس گھولتے رہے۔ امین سیانی کا شمار نہ صرف بھارت بلکہ جنوبی ایشیا کے ان براڈ کاسٹرز میں ہوتا ہے جن کے انداز اور طرز گفتگو کو ان کے بعد آنے والوں نے اپنانے کی کوشش کی۔ انہیں بیش قیمت ایوارڈز بھی دیے گئے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔